السلام علیکم۔ دا لائف موٹیویٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری پچھلی ایپیسوڈ پسند آئی ہوں گی۔ آج کی ایپیسوڈ ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ انسان کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے پوری تاریخ میں کبھی کسی چیز کو مشکل نہیں سمجھا۔ اسے جب کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس صورتحال سے بڑی خوبی سے نمٹ کر باہر نکل آیا۔ اپنے اسی وصف کی بنیاد پر انسان نے ترقی کی معراج کو پا لیا ہے۔ کسی ایجاد کے دوران اسے جب کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی کیوریوسٹی یعنی اس کے تجسس میں اور جاننے کے شوق میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اسی کیوریوسٹی کی بنیاد پر اس نے مشکل سے مشکل صورتحال کو ممکن صورتحال میں بدل دیا۔ در حقیقت کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ انسان مشکل کو مشکل نہ سمجھے، وہ اس مشکل میں سے ایک ایسا طریقہ نکالے جو اسے اس مشکل کو حل کرنے کا فریم ورک یعنی طریقہ کار دے۔ یعنی مشکل صورتحال سے انسان سیکھے کہ ڈیفیکلٹیز انوینٹ فریم ورک فار انکریزنگ کیوریوسٹی انڈر لرننگ ٹینڈنسیز، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات سیکھنے کے رجحان کے تحت تجسس کا طریقہ کار ایجاد کرتی ہیں۔ مشکلات سیکھنے کے رجحان کے تحت تجسس کا طریقہ کار ایجاد کرتی ہیں۔ ویورز، ایک زمانہ تھا جب آسمان میں اڑنا انسان کا صرف ایک خواب ہی تھا۔ لاتعداد کوششوں کے دوران اور ان کوششوں کے نتیجے میں آنے والی مشکلات نے انسانی کیوریوسٹی یعنی تجسس میں اضافہ کیا، تو انسان نے نہ صرف آسمان میں اڑنا سیکھا بلکہ اس سے کہیں آگے نکل گیا۔ ویورز، چاند کا زمین سے فاصلہ تقریباً 3,84,000 کلومیٹر ہے۔ انسان نے اسے بھی مشکل نہ سمجھا اور چاند کو فتح کر لیا۔ مریخ یعنی مارس کا زمین سے فاصلہ تقریباً 13,18,00,000 کلومیٹر ہے۔ انسان کی پہنچ سے نہ بچ سکا اور انسان نے اسے بھی فتح کر لیا۔ عطارد یعنی پلوٹو کا زمین سے فاصلہ تقریباً 5.5 ارب کلومیٹر ہے۔ جی ہاں، تقریباً 5.5 ارب کلومیٹر۔ انسان نے جب اسے فتح کرنے کا سوچا تو بظاہر یہ ایک ایسا خیال محسوس ہوا جو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن دکھائی دیتا تھا، مگر انسان نے اپنی کیوریوسٹی سے ایک ایسی اسپیس شٹل بنائی جس کا نام تھا نیو ہورائزن۔ اس کی رفتار 57,936 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اسے زمین سے جنوری 2006 میں چھوڑا گیا اور وہ جولائی 2015 میں مسلسل 9 سال کا سفر کر کے پلوٹو پر پہنچی اور اپنی تحقیق کا آغاز کر دیا۔ اس تمام منصوبے کے دوران اس منصوبے پر کام کرنے والے انجینئرز اور سائنسدانوں کو زبردست قسم کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر مشکل کے بعد ان کی کیوریوسٹی یعنی ان کے تجسس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ سیکھتے گئے کہ ڈیفیکلٹیز انوینٹ فریم ورک فار انکریزنگ کیوریوسٹی انڈر لرننگ ٹینڈنسیز، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات سیکھنے کے رجحان کے تحت تجسس کا طریقہ کار ایجاد کرتی ہیں۔ ڈیفیکلٹیز انوینٹ فریم ورک فار انکریزنگ کیوریوسٹی انڈر لرننگ ٹینڈنسیز، مشکلات سیکھنے کے رجحان کے تحت تجسس کا طریقہ کار ایجاد کرتی ہیں۔ چلے آئیں انسانی جدوجہد اور مشکلات سے لڑنے کی ایک اور زبردست مثال کو دیکھتے ہیں۔ لوئی بریل فرانس میں 1809 میں پیدا ہوا۔ 3 سال کی عمر میں لوئی بریل اپنے والد کی ورکشاپ میں ایک اوزار سے کھیلتے ہوئے اوزار سیدھی آنکھ میں لگنے سے زخمی ہو گیا۔ اس وقت موجود کوئی بھی علاج اس کی آنکھ کی بینائی کو نہ بچا سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوئی بریل کی الٹی آنکھ میں بھی سوجن آنا شروع ہو گئی اور وہ 5 سال کی عمر میں آخرکار دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا۔ 10 سال کی عمر میں لوئی بریل کو نابینا بچوں کے نیشنل انسٹیٹیوٹ میں داخل کیا گیا۔ 1824 میں صرف 15 سال کی عمر میں اس نے ابھرے ہوئے لفظوں پر مشتمل ایک رائٹنگ سسٹم ایجاد کیا جسے چھو کر نابینا افراد پڑھ سکتے تھے۔ 1826 میں اسی انسٹیٹیوٹ میں ایک ٹیچر کے طور پر اس نے پڑھانا شروع کیا اور 1852 میں اپنے انتقال تک اسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا رہا۔ 1854 میں فرینچ نیشنل انسٹیٹیوٹ نے اس رائٹنگ سسٹم کو استعمال کرنا شروع کیا اور 1932 میں اس سسٹم کو انگریزی بولی جانے والی دنیا میں متعارف کروایا گیا۔ آج یہ سسٹم پوری دنیا میں نابینا افراد کی تعلیم میں اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ ویورز، بینائی سے محرومی کی تکلیف کا اندازہ ایک پیدائشی نابینا نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی زندگی میں انسان کو تمام امکانات کا دروازہ بند دکھائی دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی لوئی بریل کے ساتھ بھی ہوا۔ اگر اس نے مشکلات سے لڑنا نہ سیکھا ہوتا تو آج اس کا نام تاریخ میں زندہ نہ ہوتا، مگر اس نے یہ سیکھا کہ ڈیفیکلٹیز انوینٹ فریم ورک فار انکریزنگ کیوریوسٹی انڈر لرننگ ٹینڈنسیز،
ڈیفیکلٹیز انوینٹ فریم ورک فار انکریزنگ کیوریوسٹی انڈر لرننگ ٹینڈنسیز، یعنی مشکلات سیکھنے کے رجحان کے تحت تجسس کا طریقہ کار ایجاد کرتی ہیں۔ انسان پر جتنی مشکلات پڑتی ہیں وہ اپنی مشکلات سے مزید اور مزید سیکھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا تجسس اسے ابھارتا ہے کہ وہ اسی مشکل کے اندر سے ایک ایسا حل تلاش کرے جو اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتا رہے اور ناکامیوں کے بھنور سے نکالتا رہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔